زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، ما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آج ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں ہم شریک ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو محفل پاک کی برکت عطا فرمائے۔ دارالعلوم محبوب سبحانی کے سالانہ ششماہی امتحانات کل سے شروع ہو رہے ہیں، اس لیے آج کا درس حدیث مختصر ہوگا تاکہ بچوں کی تعلیم میں خلل واقع نہ ہو۔ انشاءاللہ 12 سے 15 منٹ کے اندر یہ درس انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ حدیث نمبر 860 آج میں پیش کرنے جا رہا ہوں، باب القراءۃ فی الصلاۃ سے، اور یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سب کے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیں، جب بھی میں قال رسول اللہ پڑھا کروں تو آپ ہمارے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ من الجفاء ان اذکر عند احد فلم یصلی علیہ، یہ حضور نے فرمایا کہ یہ بے وفائی ہے کہ میرا ذکر کسی کے سامنے ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، اس لیے آپ پڑھ لیا کریں میرے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ منکم والتین والزیتون، جو شخص تم میں سے جو شخص سورہ تین کی تلاوت کرے۔ سورہ تین قرآن مقدس کے 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، 4 سطر کی سورہ مبارکہ، جس کے ابتدا میں والتین ہے، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو چونکہ شروع میں 3 ہے تو اس وجہ سے سورت کا نام ہے سورہ تین۔ تین کا معنی ہوتا ہے انجیر یا انجیر، یہ جو مارکیٹ کے اندر ملتی ہے۔ اللہ نے اس کی قسم یاد فرمائی، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، اور مبارک پہاڑ طور کی، اور اس امن والے شہر مکۃ المکرمہ کی۔ اللہ نے اس مبارک سورت کے شروع میں 4 عظیم الشان چیزوں کی قسم کھائی ہے، قسم یاد فرمائی ہے۔ تین، زیتون یعنی زیتون کا تیل اور پھل دونوں اس میں شامل ہیں، اور طور سینین یہ پہاڑ ہے، اور مکۃ المکرمہ۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص تم میں سے جو شخص سورہ تین کی تلاوت کرے، فانتہا الی الیس اللہ باحکم الحاکمین، اور پھر وہ آخر میں الیس اللہ باحکم الحاکمین تک پہنچے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین یہ سورہ تین کی آخری آیت کریمہ ہے۔
یہاں پر آ کر صورت مکمل ہو جاتی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص سورۃ 3 کی تلاوت کرے اور آخر میں الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھے فلیقل بلا، تو اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، یعنی ہاں کیوں نہیں، اور اس پر میں گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ آپ نہیں سمجھے، تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ یہ جو سورۃ 3 ہے، اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی قسم یاد فرمائی ہے، پھر انسان کی شکل و صورت بیان فرمائی کہ انسان کو اللہ نے کتنے خوبصورت ڈھانچے میں پیدا فرمایا ہے، اور اس کے بعد کچھ اور چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، جنتیوں کا ذکر ہے، دوزخیوں کا ذکر ہے، اور آخر میں اللہ نے فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کون ہے جو آپ کی تکذیب کرے گا، تمہیں جھٹلائے گا دین کے بارے میں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، یعنی اتنی روشن دلیلوں کے باوجود کیا تم کو کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اتنی روشن دلیلیں ہیں آپ کے رسول ہونے پر اور میرے خدا ہونے پر، اتنی واضح نشانیاں موجود ہیں، تو کیا اب بھی آپ کو کوئی جھٹلا سکتا ہے دین کے معاملے میں، قیامت کے معاملے میں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ احکم الحاکمین حاکمین نہیں ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو جب یہ آیت کریمہ پڑھی جائے تو حضور فرماتے ہیں پڑھنے والے کو، سننے والوں کو کہنا چاہیے بلا کیوں نہیں، اے اللہ تو احکم الحاکمین ہے، وانا علی ذالک من الشاہدین، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں کہ جن لوگوں نے تیرے احکم الحاکمین ہونے کی، تیرے سب سے بڑے قاضی ہونے کی، فیصلہ کرنے والے ہونے کی گواہی دی ہے نبیوں نے، رسولوں نے، صدیقوں نے اور شہداء و صالحین نے۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر گواہی دے رہا ہوں کہ تو احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں عربی زبان میں ایک بلا کا لفظ آیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو واضح کر دیتا ہوں۔ اگر میں آپ سے کہوں اردو میں کیا تم بازار نہیں گئے تھے، اس طرح کہوں کیا تم بازار نہیں گئے تھے، اگر آپ کہیں کہ ہاں تو اس کا دونوں مطلب ہو سکتا ہے کہ بازار، یا تو آپ کہہ رہے کہ میں بازار نہیں گیا تھا، ہاں میں نہیں گیا تھا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہاں یعنی میں بازار نہیں گیا تھا۔ بازار گیا تھا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور بازار نہیں گیا تھا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے ہاں کہنے میں۔ کیا آپ بازار نہیں گئے تھے، اب آپ کا کیوں نہیں، اس کا مطلب ایک ہی ہوگا، ہاں میں بازار گیا تھا۔ کیا آپ نے کھانا نہیں کھایا، کیوں نہیں، یعنی کھانا میں نے کھایا۔ کیا آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ کہیں ہاں، تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، کھانا کھایا یا کھانا نہیں کھایا، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں دونوں آپشن ہوتے ہیں۔ اسی لیے عربی زبان میں ہاں کے لیے نعم آتا ہے، کیا نعم، اور کیوں نہیں کے لیے بلا کا لفظ آتا ہے۔ یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تم الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھنا تو نعم کہنا، بلکہ یہ فرمایا جب تم الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے، تو تم کہنا کیوں نہیں، یعنی اللہ سب سے بڑا حاکم ہے، اس کے حاکمیت کا اقرار کرو، اور یوں کہو انا علی ذالک من الشاہدین، میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ مگر یہ نماز کے بارے میں نہیں ہے، اتنا سن لیجیے گا۔ نماز میں اگر کوئی شخص سورۃ 3 کی تلاوت کرے تو وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں، پھر آپ کو وہاں بلا وانا علی ذالک من الشاہدین کہنے کی اجازت نہیں ہے فرائض میں۔ ہاں نفل نماز میں اجازت ہے، نفلی نماز اگر پڑھ رہے ہیں آپ اور اس میں آپ نے سورۃ 3 کی تلاوت کی تو اس میں آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ اس میں بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، عربی میں، اردو میں نہیں، ترجمہ نہیں، عربی میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے کہ الگ سے آپ تلاوت کر رہے ہیں بیٹھ کر مسجد میں، گھر میں یا کہیں بھی، اور آپ نے یہ صورت پڑھی تو آپ کہیں گے پھر بلا وانا علی ذالک من الشاہدین۔ نماز میں اگر تلاوت کی آپ نے تو یہ فرض نماز ہے یا نفلی نماز ہے، فرض نماز اگر نہیں بولنا ہے آپ کو، اگر نفلی نماز ہے تو کہنے کی گنجائش ہے، کہنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں قرآن مقدس میں جہاں بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ آیت غضب آتی تھی، جب حضور تلاوت قرآن فرماتے تھے اور کوئی غضب کی آیت آتی تھی جس میں اللہ کے غضب کا،
اللہ کے جلال کا، اللہ کی ناراضگی کا ذکر ہوتا یا جہنم کا تذکرہ آتا تو حضور اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور کہیں پر اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت کا ذکر آتا تو حضور اس کو طلب کرتے، سوال کرتے۔ تو آج بھی حکم یہ، اگر آپ قرآن مقدس سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سمجھ کر پڑھ رہے ہیں یا ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، کہیں اللہ کی غضب والی آیت کریمہ آیا تو آپ اللہ کی پناہ مانگے کہ اللہ ہم تیرے غضب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور کہیں رحمت الہی کی آیت کریمہ آ جائے تو پھر کہیں اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ جنت کا ذکر آ جائے تو آپ کہیں اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ جہنم کا تذکرہ آئے تو کہیں اے اللہ ہم تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے قرآن مقدس پڑھنے کا، اسی کو حضور یہاں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں ومن قرأ، جو شخص پڑھے لا اقسم بیوم القیامہ، یہ سورہ قیامہ ہے 29ویں پارے کے اندر، اور 1.5 صفحے کی آیت کریمہ، 1.5 صفحے کی صورت ہے، میں اکثر نماز میں اس کو پڑھا کرتا ہوں۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہ 1.5 صفحے کی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی دلیلیں بیان فرمائی ہیں، توحید کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، انسان کی کیا مجال ہے اور انسان کی کیا حیثیت ہے اس کو اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے۔ اور پھر انسان کی جو پیدائش ہے نطفے سے ہے، انسان کی جو پیدائش کے مرحلے ہیں کہ کئی مرحلوں میں انسان کی پیدائش ہوئی، انسان کیا تھا اور پھر کیا ہو گیا، ان سب کا تذکرہ قرآن مقدس کی اس مبارک صورت کے اندر موجود ہے سورہ قیامہ میں۔ اور بالکل اس کے آخری میں جو ہے آخری آیت کریمہ حضور فرماتے ہیں فانتہا الی الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو جو شخص سورہ قیامہ کی تلاوت کرے اور اس آیت کریمہ پر پہنچے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے قیامت کی حقیقت بیان فرمائی کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، اور لوگ قیامت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم سڑ گل جائیں گے، زمین میں دفنا دیے جائیں گے، جلا دیے جائیں گے، بہا دیے جائیں گے، تو ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ ہمارا جسم فنا ہو جائے گا، ہڈیاں گل کر سڑ کر ختم ہو جائیں گی، ہمارا وجود فنا ہو جائے گا، دوبارہ ہم کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اور اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اسی جسم کے ساتھ۔ دنیا میں جس روح کا تعلق جس جسم سے تھا، جو روح جس جسم میں تھی اسی جسم کو زندہ کیا جائے گا، وہ روح اپنے جسم کے اندر داخل ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں بعث بعد الموت، یہ ضروریات دین میں سے، اس کو ماننا مسلمان ہونے کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ جو بعث بعد الموت کا انکار کرے، کہے قیامت نہیں ہے یا دوبارہ ہم کو زندہ نہیں کیا جائے گا، ایسا انسان کافر و مرتد ہے، مسلمان نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ تو اس مبارک صورت کے اندر بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ تم پہلے نطفے تھے، تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہاری کوئی حقیقت نہیں تھی، تو جب تم کچھ نہیں تھے تم کو پیدا کر دیا گیا، تو وہ تم کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس میں تم کو کیا شبہ لاحق ہو گیا؟ بے ایک چیز نہ ہو اور پھر کر دی جائے تو یہ بظاہر زیادہ مشکل ہے، اور جو چیز ہو پھر فنا کر دی جائے پھر اس کو کر دیا جائے تو یہ چیز زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانی دماغ کو جھنجھوڑا ہے، اور یہاں پر آخر میں فرمایا کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ قادر نہیں ہے۔ حضور فرماتے جب اس آیت کریمہ کو پڑھنا تو یوں کہنا بلا، کیوں نہیں، یعنی اے اللہ واقعی میں تو قادر ہے، تو مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، تو بعث بعد الموت پر قادر ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ تو قیامت کے دن تمام مردوں کو زندہ فرمائے گا اور سب سے حساب و کتاب ہوگا۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں من قرأ والمرسلات، والمرسلات یہ سورہ مرسلات ہے، 29ویں پارے کے آخری سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورت کے بعد 29واں پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ اب اس مبارک صورت میں اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے، فرشتوں کی قسم یاد فرمائی، ہواؤں کی قسم یاد فرمائی ہے، اور مختلف قسموں کے بعد انسان کی حقیقت کو بیان فرما، پھر انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، کن کن مرحلوں میں ہوئی، کس طریقے سے نطفے سے انسان پیدا کیا گیا، اور پھر آگے کے مراحل کیا ہیں، پھر جنتیوں کا ذکر ہے، دوزخیوں کا ذکر ہے، اور قدرت کی دلیلیں موجود ہیں۔ انسانی وجود کو جھنجھوڑا گیا ہے تاکہ انسان خدا کا انکار نہ کر سکے، اور پھر بالکل آخر میں جا کر یہ فرمایا اللہ نے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ،
حضور فرماتے ہیں والمرسلات جو پڑھے فبلغا فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اور پڑھتے بالکل آخری میں پہنچے فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، یہ سورہ مرسلات کی بالکل آخری آیت کریمہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے بعد یعنی قرآن مقدس کے نزول کے بعد یہ لوگ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ قرآن مقدس کے نزول کے بعد یہ لوگ یعنی کفار مشرکین کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ تو حضور فرماتے جو شخص اس آیت کریمہ کو پڑھے آخر میں پہنچے فلیقل، تو اسے چاہیے کہ یوں کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، کیونکہ یہاں پر کفار و مشرکین کے کفر کا ذکر ہے، ان کا شرک کا ذکر ہے۔ تو مومنین کی شان یہ ہے کہ جب وہ اس آیت کریمہ کو سنیں یا پڑھیں تو اپنے ایمان کا وہ اظہار و اعلان کریں اور کہیں کہ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، آمنا باللہ کہیں۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور یہاں مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب ہم قرآن مقدس پڑھیں تو قرآن مقدس میں جہاں بھی اللہ کی عظمت، اس کی شان کا بیان ہو تو ہم اس کی عظمت بیان کریں، اس کی شان بیان کریں، اس کا اعتراف کریں، اس کو تسلیم کریں۔ اور جہاں پر اللہ کی ذات سے کسی عیب کی نفی کی گئی ہو، کسی عیب کا انکار کیا گیا ہو، تو ہم اس انکار کو بھی تسلیم کریں کہ اللہ واقعی تیری ذات منزہ ہے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی برائی سے تیری ذات منزہ ہے۔ اور جہاں اس کی صفات کا ذکر ہو تو ہم اس کا اقرار کریں کہ اللہ تو ہر خوبی کا جامع ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے اور تمام خوبیوں سے تو متصف ہے۔ اور یہ حدیث پاک سے باقاعدہ ثابت بھی ہے کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو قرآن مقدس سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ یہ کون کر پائے گا؟ وہی کر پائے گا جو قرآن مقدس کو سمجھ کے پڑھ رہا ہو۔ اور جو شخص یوں ہی بس مارتا چلا جائے، زندگی بھر قرآن مقدس پڑھتا رہے اور کبھی سورہ اخلاص سمجھنے کی توفیق نہ ہو کہ سورہ اخلاص ہم 40 سال سے نماز کے اندر پڑھ لیں اور سوچیں، ترجمہ اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا، سورہ اخلاص کے اندر کن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے 50 سال گزر گئے، لاؤ دیکھیں سورہ کوثر میں کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں توفیق کی ہیں، اور توفیق سب کو نہیں ملتی، توفیق ان کو ملتی ہے جو قدم آگے بڑھاتے ہیں، جو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو توفیق بھی دے دیتا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی روایتیں ان میں گویا کہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہاں اللہ کی عظمت کا بیان ہے، کہاں اس کی صفات کا تذکرہ ہے، کہاں جنت کا ذکر ہے، کہاں جہنم کا ذکر ہے، کہاں جنت والوں کا، جنتیوں کا تذکرہ ہے، کہاں جہنمیوں کا ذکر ہے، اللہ نے کن کن چیزوں کی قسم یاد فرمائی، کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، کہاں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، کہاں قیامت کی نشانیاں بیان کی گئیں، کہاں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، کہاں انبیاء سابقین کا تذکرہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر قرآن مقدس کی ہمیں بے شمار برکتیں ملیں گی۔ یہاں پر جو حضور نے جواب دینے کی بات کہی ہے یہ فرائض میں نہیں، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، فرض نمازوں میں قرآن مقدس کی جو تلاوت ہوتی اس پر اضافہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اضافہ کریں گے تو یہ کلام آپ کا ہوگا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں نفلی نمازوں میں جن اضافوں کا تذکرہ احادیث کریمہ کے اندر آیا ہے، جیسے یہاں بلا کا ذکر ہے، وانا علی ذالک لمن الشاہدین کا تذکرہ موجود ہے، تو احادیث کریمہ میں جو الفاظ موجود ہیں اگر کوئی شخص ان الفاظ کو یاد کر لے اور اس طرح کی آیت کریمہ نفلی نمازیں پڑھے تو ان الفاظ کے اضافے کی اس کو شریعت نے اجازت دی۔ نفلی نمازوں میں، فرائض میں اجازت نہیں ہے، اور تنہا تلاوت کر رہے ہیں تب تو آپ پڑھیں گے بالکل۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا